بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چار باتیں نکات کی شکل میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ادارے علوم القرآن کا اور خاص طور سے اس کے سیمیناروں کا جس کی ایک روایت رہی ہے اس کا میں احسان مند ہوں، اس لیے کہ علوم القرآن کے سیمینار جو ابتدائی زمانے میں ہوتے رہے ہیں بہت اہم سیمینار ہوتے رہے ہیں اہم موضوعات پہ، اور ان میں نے خود بھی بہت محنت سے مفصل مقالات لکھے ہیں۔ ان مقالات کو عالمی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ میری ایک کتاب ہے گھریلو تشدد و اسلام، اس کا یہ ہندوستان میں شائع ہوئی ہے، پاکستان میں شائع ہوئی ہے، ہندی میں ترجمہ ہوا ہے۔ اسی طرح ایک سیمینار میں ہوا تھا موجودہ دور میں رجوع الی القرآن کی دعوت، انحرافات اور اس کا تدارک۔ اسی طرح میرے کئی علوم القرآن کے سیمیناروں میں پڑھے گئے مقالات کا مجموعہ شائع ہوا ہے بر صغیر میں مطالعہ قرآن۔ تو یہ کتاب بھی ہند و پاک میں دونوں مقامات پر شائع ہوئی ہے۔ تو ان کتابوں نے جو علوم القرآن کے سیمیناروں میں پڑھے ہوئے جو مقالات تھے ان کی وجہ سے میرا تعارف ہوا کہ میں کچھ قرآنیات پہ بھی لکھتا ہوں، اور شاید اسی تعارف کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں فیصل آباد میں جو جی سی یونیورسٹی ہے وہاں کی ایک طالبہ نے میرے قرآنی مضامین پر ایم فل کی ہے، وہ اپنی تھیسس جمع کر چکی ہیں۔ جب میں ان کے رابطے میں آیا میں نے ان سے بہت کہا بھائی قرآنی موضوعات کی کچھ کمی ہے، آپ کو شخصیات پہ کرنا ہے تو اور مرحومین ہیں ان پر آپ کیجئے، آپ کو موضوع چاہیے تو میں آپ کو موضوع میں بتاتا ہوں۔ لیکن شاید کسی استاد نے کا پریشر تھا یا کیا، انہوں نے بہرحال میرے اوپر ایک کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں علوم القرآن کے جو سیمیناروں میں جو پیش کردہ میری جو تحریریں ہیں اس کی وجہ سے یہ میرا تعارف ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ علوم القرآن نے سیمینار کرنے کی ایک طرح ڈالی ہے۔ ہندوستان میں جو مختلف سیمینار ہوتے رہے ہیں اس میں بھی مجھ کو جانے کا موقع ملا ہے۔ پیپرز بہت زیادہ روا روی میں لکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ٹرین کا جب سفر شروع ہوتا ہے تب لکھے جاتے ہیں، لیکن علوم القرآن نے ایک طرح ڈالی ہے کہ نہیں، ہم مقالات احتیاط سے، سنجیدگی سے، محنت سے تیار کروائیں گے، ایک تاریخ دے کر ہم لکھوائیں گے، اور جو لوگ اس تاریخ کے بعد لکھیں گے چاہے وہ جتنا اچھا مقالہ ہو، چاہے جتنی اہم شخصیت نے لکھا ہو، ان کے مقالے کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ علوم القرآن نے ایک گروپ بنایا تھا، اس پر جو متوقع شرکاء تھے ان کو شامل کیا گیا تھا، لیکن وہ ڈیٹ نکل جانے کے بعد جب ان ناموں کو ریموو کیا گیا جن کے مقالے نہیں آئے تھے تو میں نے وہ دیکھا تو اچھے خاصے نمایاں شخصیات بھی تھیں کہ ان کو اس وجہ سے موقع نہیں دیا گیا کہ وہ مقررہ تاریخ تک وہ نہیں اپنے مقالے لکھ پائے تھے۔ میں تائید کروں گا کہ یہ احساس ہوتا ہے کہ 10 منٹ کسی پیپر کو پیش کرنے کے لیے بہت کم وقت ہے، اس پر قابو کیسے پایا جائے ناقابل فہم ہے ہمارے لیے بھی۔ ایک یہ تجویز میں آتی ہے کہ اگر ہم جو لوگ اچھا پیپر لکھنے کے باوجود بھی نہیں آ سکے ہیں ان کا مقالہ ہرگز یہاں پر مت پیش کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو وقت جو بچے وہ کچھ جو موجود لوگ ہیں ان کو ہی دیا جائے تو ان کو مقالے کا کچھ وقت بھی ملے گا اور اس پر کچھ ڈسکشن بھی ہو سکے گا۔ آخری بات یہ کہ ایک تو یہ جو آن لائن کیا گیا بہت میرا خیال ہے کہ فائدہ ہوا۔ پہلا استدعائی اجلاس ختم ہونے کے بعد ہی میرے پاس کئی لوگوں کے فون آئے۔ ایک حکیم صاحب کا فون آیا کہ آپ کا پیپر جو تھا یونیک تھا اور اچھا ہے، ہم اس کے اوپر آپ سے فل فلیج ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا کہ میں 30 سال سے انسان کی تخلیق پر میں کام کر رہا ہوں، اور جو یہ سیمینار ہوا ہے جو مقالے آئے ہیں اس میں بہت کچھ میرے کام کا بھی ہوگا، تو آپ وہ جو خلاصے جو عام کیے گئے ہیں وہ بھی مجھ کو آپ بھیجیں، اور ادارے کے کسی ذمہ دار کا نمبر دیں، میں ان سے اور چیزیں منگوانا میں چاہتا ہوں۔
تو یہ جو آن لائن کیا جاتا ہے اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک چیز کی مجھ کو ضرورت کا احساس ہوا خود اپنے لیے کہ میں نے اپنے پیپر کے لیے بڑی محنت سے پی پی ٹی تیار کروایا تھا۔ میں بھی مولوی ہوں لیکن میرے کو رابطے میں سائنس کے لوگ ہیں، وہ سب کام ہم کر دیتے ہیں۔ تو میں نے میرا موضوع چونکہ طبی معلومات کا تھا تو میں نے طب کی معلومات کو، کچھ ڈائیگرامز کو، فوٹوز وغیرہ کو بڑی محنت سے حاصل کر کے میں نے تیار کروایا تھا، یہ سوچ کے کہ اس کے ذریعے بھی اپنے موضوع کو واضح کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کا انتظام نہیں ہوا ہے تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ پی پی ٹی دکھانے کا موقع نہیں ملا ہے۔ زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، بس صرف توجہ کی بات ہے۔ اگر اس کی طرف توجہ ہوتی، شاید ذمہ داران کا یہ خیال تھا کہ کون پی پی ٹی لے کے آئے گا، تیار کر کے آئے گا، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہوئی ہے۔ اور انتظامات تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہوئے، پروگرام کرنے کا بھی اور اہتمام بھی، کھانے پینے کا بہت اچھا معقول انتظام کیا ہے۔ تو کوئی ایسی شکایت نہیں ہے جو تلاش کر کے غور کر کے بھی یہاں اظہار کیا جا سکے۔